السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک معروف کاروباری شخصیت موجود ہے، محمود احمد مسعودی ان کا نام ہے۔ سینئر نائب صدر بھی ہیں یہ مدینہ مارکیٹ تاجران ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مسعودی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم۔ اچھا، آج ہوئی ہے، صبح جب اٹھے تو مظفر آباد پورے شہریوں کے چہرے کھلے اٹھے تھے، باہر نکلے بچے، بلکہ والدین نے اپنے بچوں کو جگا کر باہر برف باری کا نظارہ دکھایا۔ تو کیسا انجوائے کیا آپ نے اس موسم کو؟ یہ تو 10 سال کے بعد برف دیکھی ہے ہم نے، اور بچے تو برف دیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے یا پیر چناسی جاتے ہیں یا مری جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں۔ آج اسکول سے چھٹی کروائی، صرف برف دکھائی ہے، اتنا مزہ آیا ہے، اور اتنی ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بلیسنگ ہے۔ بارش بھی ایک عرصے کے بعد ہوئی اور ساتھ میں برف بھی۔ اب یہ دیکھیں برف کا مل جانا کتنی خوشی کی بات ہے، سب کے چہرے کھل اٹھے ہوئے ہیں۔ آج پورے شہر کے اندر جیسے ہی سمجھ لیں شہر کو دلہن بنایا ہوا ہے۔ صبح صبح ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر ایک برف کی چادر ہے، مزہ آ گیا۔ اب یہ برف کو اتنی نایاب کیوں ہوتی جا رہی؟ برف تو برف، بارش نایاب ہو گئی ہے اتنے عرصے کے بعد۔ یہ موسم تھا بارشوں کا، اس کے پیچھے کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ خوشی کی بات تو ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر جائیں اگر ہم، تو بارش کا نہ ہونا، برف کا نہ ہونا، اس کے اندر انسانوں کے ہاتھوں کی کچھ گریں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں ہم نے، ان کو کھولنا ضروری ہے۔ ہم چاہیں تو ہماری نسلیں ان بارشوں کو، ان برفوں کو پوری زندگی انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم چاہیں، یہ میرے اور آپ کے اختیار کے اندر ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خشکی دینا چاہتے ہیں، ٹونڈ منڈ جنگلات دینا چاہتے ہیں، گرمی دینا چاہتے ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ سارا کچھ؟ آج برف باری پہ چہرے کھل اٹھے ہیں، اور برف کے نہ ہونا یہ کیوں ہوا؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ سر، اس کے پیچھے ہمارا اپنا ہاتھ ہے، ہمارے اپنے دماغ ہیں، اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے انسان کا لالچ ہے، جس نے ہمیں ان موسموں، پاکستان، کشمیر، دنیا کے اندر ایک ایسا خوش قسمت خطہ ہے جو 4 موسموں کے ساتھ رنگا ہوا ہے۔ 4 موسم ہیں ہمارے پاس، اور یہ دنیا کے بہت سے کم ملک ایسے ہیں، بہت سے کم خطے ایسے ہیں جہاں پہ یہ 4 موسم ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ سردی سے گرمی کی طرف چلے جاتے ہیں، بیچ میں سے بہار غائب ہے۔ پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں ذرا، بہار غائب ہے، آپ کی برف غائب ہے، آپ کی بارش غائب ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہے، ہم جو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں تو اتنی بڑی یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے۔ جو گرم علاقے ہیں، پشاور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، ملتان کے اندر بھی 50 سال کے بعد برف باری ہونے والی ہے۔ یہاں ہماری برف کسی اور جگہ پہ جانے والی، اور اس وقت اگر ہم چاہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اپنے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ایسے کیا ضروری سٹیپس ہیں جو فوری طور پہ اٹھانے کی ہے؟ سر، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بچے کو پالنے کے لیے، اس کی کیئر کرنے کے لیے، اس کی کونسلنگ کرنے کے لیے، اس کی کس طریقے سے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ایک 2 سال کا بچہ ہے، ایک 2 ماہ کا بچہ ہے، اس کو کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں؟ ہر ماں، ہر باپ اس کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم اس کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانے دیتے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں کھانے دیتے جو اس کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ موسم کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے گارڈن سے پھول غائب ہیں۔ ایک تو یہ ظلم ہوا ہے کہ دیہاتوں سے ساری کی ساری آبادی اٹھ کے شہر کے اندر آ رہی ہے۔ ہمارا شہر مظفر آباد کو اگر ہم لیں، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ اس وقت انسانوں کا سمندر ہے۔ اتنی آبادی کے لیے ہمارا شہر نہیں ہے۔ فوری طور پہ نئے شہر بسائے جائیں، فوری طور پہ ایمرجنسی پہ، ہنگامی بنیادوں پہ نئی بستیاں بسانی چاہیے۔ ان جگہوں کو کنکریٹ سے آزاد کریں۔ اتنا کنکریٹ ہے شہر کے اندر کہ اب آپ کو دیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں جس کو نہیں کہتے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، وہ پودا اور درخت نہیں ملے گا۔ پھلدار پودا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ پھولدار پودے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بے ہنگم ٹریفک اور بے شمار بے ہنگم قسم کی تعمیرات۔ ایسے ہی ہے تو ایک تو درخت ہمارے کام ہو رہے ہیں، اور دوسری کون سی وجہ ہے جس کو فوری طور پہ ہم اگر درست کریں تو یہ بہتری آ سکتی ہے؟ ایک تو درخت لگا نہیں رہے آپ،
ٹھیک ہے، آپ کی شجرکاری برائے نام ہے. مجھے بتائیں نا پچھلے 5 سال 10 سال 20 سال میں کون سا نیا جنگل آپ نے لگایا ہے؟ کہاں پہ شجرکاری ہوئی ہے؟ ہر سال شجرکاری ہوتی ہے. یہ صرف معذرت کے ساتھ کچھ ادارے کچھ لوگ خفا نہ ہوں، صرف اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں. بتائیں یہ ریاست کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ جس ریاست نے مجھے عزت دی ہے، مجھے نام دیا ہے، مجھے عورت دی، مجھے پیسہ دیا، میری اس نے اتنی دیکھ بھال کی. ریاست تو ماں ہوتی ہے، اس ماں کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کی. اداروں نے مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ زیادتی کی. وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں اس موسم کو اور جنگلات کو، ان چیزوں کو مینٹین کرنے کی، آپ کے دریا آپ سے روٹھ رہے ہیں، آپ کے جنگلات بے درے قسم کی کٹائی کی وجہ سے. ایک تو کٹائی وہ مافیا کے ہاتھوں، اور اوپر سے ایک اور مجرمانہ غفلت جو آج بھی جاری. دیکھیں یہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں درختوں کو، جنگلوں کو، نام کیا دیا جا رہا ہے کہ اگلے سال کہاں زیادہ ہو سی. مجھے یہ بتائیں، یہ صدیوں سے جو گھاس ہمیں مل رہا ہے یہ آگ لگانے کی وجہ سے مل رہا ہے؟ آپ گھاس کے لیے جنگل کو آگ لگا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے درخت پھل دے دیں ان کو آگ لگائیں تاکہ اگلے سال آپ کا زیادہ پھل آئے. زمین کا ایک ہی اصول ہے، اس کے ساتھ پیار کریں گے یہ آپ کو پھل دے گی. اگر آپ کو پھل بغیر جلائے مل رہا ہے تو آپ کو گھاس بھی بغیر جلائے ملے گی. یہ صرف گھاس کو نہیں جلایا جا رہا، یہ آپ کے درختوں کو جلایا جا رہا، آپ کی گھاس کو جلایا جا رہا، آپ کی جڑی بوٹیوں کو جلایا جا رہا. اور وہاں پہ جو تتلی سے لے کے اور چڑیا سے لے کے فاختہ سے لے کے کبوتر اور کوے سے لے کے بے شمار قسم کے وہ اس کے اندر رینگنے والے جانور بھی ہیں، اڑنے والے پرندے بھی ہیں، سب کے گھروں کو آپ جلا رہے ہیں. آپ میرے گھر کو جلائیں گے، میں اگر کمزور ہوں، آپ کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، میری دل کی آواز کہاں تک جائے گی آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو جنگلی جانوروں کو اور ان پرندوں کو آپ بے گھر کرتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں یا ان کو جلا دیتے ہیں، ان کی آہ نہیں جائے گی کہیں پہ؟ اچھا شیر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. حضور ایسے ہی ہے، آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، ٹھیک ہو ان لوگوں کو روکیں. اچھا یہ آگ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کراچی میں گل پلازا ایک پلازا تھا جس میں کافی دکانیں تھیں، وہاں پہ آگ لگی ہے اور کافی انسانی جانوں کا اور اربوں خربوں کا بھی نقصان ہوا ہے، مالی طور پہ بھی. تو آپ ہی چونکہ مدینہ مارکیٹ میں جو گنجان آباد علاقہ ہے وہاں پہ آپ کی دکانیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ہو جو رہا ہے، ایک واقعہ شاید آپ کے ساتھ وہاں پہ کاروبار میں آپ کے ہوا بھی تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس طرح کی کوئی ہو جائے تو ہمارے پاس کیا احتیاطی چیزیں موجود ہیں؟ اصل میں یہ ایسا دکھتا سوال ہے. وہ جب تک جس کو کہتے ہیں نا جتھا اگ لگتی ہے سیک اتھی ملتا ہے. ہم اس تکلیف سے، اس اذیت سے گزر چکے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ گل پلازا میں کیا کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ. بہت دکھ کی بات، انتہائی افسوس کی بات ہے. اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کو قومی سوگ اگر قرار دے دیا جائے تو بھی کم ہے. وہ لوگ جو اپنا کاروبار کر رہے تھے، لوگ سرکار سے نوکریاں نہیں مانگ رہے تھے. دیکھیں یہ جو پلازے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، یہ جو کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہے ہیں، یہ حکومت کا بوجھ بانٹ رہے ہیں. اگر یہ کارخانے نہیں چلیں گے، پلازے نہیں چلیں گے تو آپ سے نوکریاں مانگیں گے. آپ اتنی نوکریاں افورڈ کر سکتے ہیں؟ سرکار کے پاس تو اتنی نوکریاں نہیں ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے، ایک تو حادثہ ہو گیا اور نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نقصان ہوا ہے. ہزاروں فیملیاں اس سے متعلق تھیں، ایک نقصان ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں، شہری حکومت ہے، اس نے کچھ سیکھا اس سے؟ کچھ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ اربوں روپے کے نقصان کے بعد آپ نے اس سے سیکھا کیا؟ اب اگلے پلازے کو آپ NOC جاری کریں گے جس میں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، جس میں آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں، جس میں وہ فنی تربیت کا عملہ نہیں ہے جو اس طرح کے حادثے میں بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کسی نے لائٹر جلایا یا کسی اور وجہ سے آگ لگ گئی. آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ہر آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جاتا. اور ہمارے یہاں ایک ہی رواج ہے، پانی باؤ. ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی، آگ پانی سے بھڑکتی بھی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اتنے بڑے سانحہ کے بعد، اتنے بڑے نقصان کے بعد، میرے اور آپ کے لیے ایک سانحہ ہے یہ. دیکھیں پیر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے نا، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک آدمی ہے، دنیا کے لیے
ایک آدمی ہے، جبکہ وہی مرنے والا گھر والوں کی پوری دنیا ہے. کائنات کے لیے ایک آدمی گھر والوں کی کل کائنات ہے. اور جو کاروبار ضائع ہوا ہے، جو کاروبار جل گیا ہے، اس کی تو نسلیں اب اس طرح دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتی. یہ ایک طرف حکومت نے کچھ سیکھا، اداروں نے کچھ سیکھا، اب پلازا مالکان نے کچھ سیکھا. ایک دم آسمان سے زمین پہ آنا یہ کہنے میں آسان ہے، حقیقت میں بہت مشکل ہے. تو یہاں پہ ایسی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ صورت حال ہو جائے، آپ ظاہر ہے آپ کے پلازے بھی ہیں، وہاں پہ آپ پلازوں میں جاتے بھی ہیں، تو وہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں جب حادثہ ہوا، آج ایک کافی عرصے کے بعد اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے جو ڈی سی صاحب تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے. وہ تشریف لائے، بڑا انہوں نے وہاں پہ رہ کے ریسکیو کا کام کیے. تیسرے دن ایک اجلاس ہوا، ایک میٹنگ ہوئی ہماری مدینہ مارکیٹ کے اندر. اس کے اندر انہوں نے ہم سے پوچھا جی بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کریں. تو یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ 100-200 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، وہ اس وقت ڈی سی تھے، اب تو ماشاءاللہ کافی پروموٹ ہونے کے بعد. تو میں نے ان سے کہا تھا جی کہ آپ ایسا کریں گے، جو فائر فائٹرز ہیں آپ کے، آگ بجھانے کا جو عملہ ہے، ان کو آپ باقاعدہ کم از کم کٹ لے کے دیں جو فائر فائٹنگ میں کام آتی ہے. ان بیچاروں نے کھیڑیاں پہنی ہوئی تھی، ننگے ہاتھ تھے، کوئی گلاؤز نہیں تھے، سر کے اوپر کوئی ہیلمٹ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے کہا جی آپ ان کو کم از کم پراپر قسم کی یونیفارم و کٹ لے کے دیں جو فائر فائٹنگ کے کام آتی ہے، آدھا خرچہ ہم اٹھائیں گے. کہنے لگے نہیں ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا جو آپ کے فائر فائٹرز ہیں، یہ بھی کسی کے ماں کا یہ بچہ ہے، اور اس کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں، آگ بجھاتے بجھاتے یہ بیچارے مر جائیں گے، ان کو تو کم از کم آپ ویل ایکوپڈ کریں. سر ہمارے یہاں تو بہت مسائل ہیں، مسائلستان ہیں. ایمرجنسی گاڑی اس طرح کا کوئی ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی امن کا کوئی آپ کو پہلو نظر آئے اس میں؟ پولیس بھی آ گئی، فوج بھی آ گئی، فائر فائٹنگ بھی آ گئی، سارے ادارے متحرک ہو گئے. ہمارے پلازے کی آگ اس وقت بجھی ہے جب جلنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم نے اس سے سیکھا نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے تو میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس آتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی نے حکومت کو ٹائم دیا ہے، چونکہ آپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو انہوں نے حکومت کو ٹائم دے دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ پس پردہ ڈھیل ہے یا ڈھیل ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں، ایکشن کمیٹی چاہتی ہے، ایکشن کمیٹی سمجھدار لوگوں کا، کشمیریوں کا ایک گٹھ ہے. یہ میں اور آپ ایکشن کمیٹی ہیں، ٹھیک ہے. حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پورے کشمیریوں کا یہ ایک بہت اچھا گلدستہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. ٹائم دیا ایک دفعہ، دوسری مرتبہ اس وقت بھی ڈیڈ لائن جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کے اندر ایکسٹینشن دی گئی ہے. یہ آپ کو مزید سوچنے کے لیے، گورنمنٹ کو سوچنے کے لیے اور درمیانی راستہ نکالنے کا ایک وقت ہے. حکومت نے آپ سے وقت نہیں مانگا تھا مزید، آپ نے از خود وقت دیا، تو اس وجہ سے لوگوں کا یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ دراصل ڈیل ہو چکی ہے بس پردہ. ایکشن کمیٹی بالکل نہیں چاہے گی کہ وہ کسی ڈیڈ لاک کی طرف جائے، تشدد کی طرف جائے، انتشار کی طرف جائے. انتشار ہوگا، گملہ ٹوٹے گا یا گاڑی ٹوٹے گی یا ہسپتال ٹوٹے گا یا سرکار کی کوئی گاڑی، وہ ہمارا نقصان ہے. ایکشن کمیٹی آن کرتی ہے کہ یہ ہماری ریاست ہے، یہاں کسی قسم کا انتشار بھی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا. نقصان بھی ہمارا ہے. ہم چاہتے ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے یہ آفر کی ہے کہ آپ مجھے اجلاس میں بلائیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو کیا بات ہے، کیا چیز، کیا امر مانے ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کر اپنے اجلاس میں بلا کر اور ساتھ مل کے کیوں نہیں چل رہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں تو ان کی ایک اشارے سے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. بااختیار ہیں، ریاست ان کی اس میں اختیار کے اندر ہے، ادارے ان کے اختیار کے اندر ہے. وہ چاہیں تو سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں کچھ آپس میں کچھ ایسی چیزیں، جیسے پہلے بھی وقت دیا گیا اور مذاکرات ہوئے، لیکن ان مذاکرات میں صرف وقت کے اضیاء کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اگر بامقصد یہ میٹنگ وہ ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں ہو جانی چاہیے، اور اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے. اس میں کسی کی جیت کسی کی ہار نہیں ہے، ریاست کی جیت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انتشار کی طرف جاتے ہیں، ڈیڈ لاک کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو ریاست کی ہار ہے یہ. تو ریاست کی بھلائی کے لیے بالکل مل بیٹھنا چاہیے ایکشن کمیٹی کو بھی اور پی ایم صاحب کو بھی. پی ایم صاحب کا یہ بڑا پن ہے، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو پی ایم کو سلام ہے. پی ایم کے بیان کے بعد تو گیند آپ کی کورٹ میں، تو اب آپ کی طرف سے اگر مثبت رسپانس آئے گا تو یہ چیزیں تو زیادہ بہتر طریقے سے حل نہیں ہو سکیں گی. ایکشن کمیٹی ایک دو لوگوں کا نام نہیں ہے.
یہ ظاہر ہے یہ مشاورت کی چیز ہے، اور جن لوگوں نے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں کچھ ممکن ہے ان کے خدشات ہوں، لیکن 1-2 دن کے اندر اندر میرے خیال میں اس کا بھی وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھی کس طرف جانا ہے۔ اچھا جی، ہم ایک بیان پہ آ جاتے ہیں۔ جاوید بٹ صاحب ہمارے سابق وزیر ہیں، پنڈی سے ان کا تعلق ہے، تو مہاجرین مقیم کشمیری ہیں، تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ سخت غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ شوکت نواز میر نے کشمیری قوم کو بگاڑ دیا ہے اور اس کو سرعام پھانسی دی جائے، اس کو لٹکایا جائے، اس طرح کا ان کا بیان آیا ہے۔ تو ایکشن کمیٹی کا اس کا جواب آپ کیا جواب دیں گے؟ صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم نے سیاست کو دیکھا، جب الیکشن آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ مظفر آبادی اور باغ والے، راولہ کوٹ اور کوٹلی، میر پوری، یہ ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ اس میں ایک تقسیم دیکھی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر کہتا ہے اور کسی کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ پہلی مرتبہ میری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک لوگ ایک پیج پہ آئے ہیں، ہم کشمیری ایک قوم کے طور پہ سامنے آئے۔ شوکت نواز میر کا جو سب سے بڑا قصور اس وقت بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مظفر آبادی کے شناختی کارڈ سے مظفر آبادی اتار دی ہے، میرپور اور بھمبر والوں سے کہا کہ میرپور بھمبر والے تم بعد میں ہو، پہلے آپ ریاست کے باشندے ہو، ہمارے مفادات ایک ہیں۔ اس نے ہمارے اندر وہ جو کھچاؤ تھی، دوسرے لفظوں میں کوئی نفرت تھی، تقسیم تھی، سر ہم نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کو، وہ ہمیں نہیں مانتے تھے، ہم ان کو نہیں مانتے تھے۔ شوکت میر تو مسیحا ہے اس وقت۔ اور ایک بات بتاؤں، جو بھی مسیحا ہوتا ہے نا، جو ہمدرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ قوم ایسی کیا کرتی ہے۔ شوکت میر کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اس نے نہ تو کوئی سیٹ مانگی ہے اسمبلی کے اندر، نہ اس نے مراعات مانگی ہیں، نہ یہ جھکا ہے، نہ یہ بکا ہے، اور نہ اس کے کچھ اور مفادات ہیں۔ ہڈن میں کوئی مفاد نہیں ہے جس شخص کا، اتنا صاف ستھرا آدمی، اور وہ قوم کو لیڈ کرے، اور ان کھڑپینچوں کو، اور جس بندے کا آپ نے نام لیا اس کو تو یہ نہیں پتا کشمیر کب آزاد ہوا ہے، اس کا یہ مطالبہ، اس کو تو سوال ہی نہیں آپ کو مجھے کرنا چاہیے تھا، مجھے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اس بیچارے کے اس کو رکشا وزیر کو کے سوال کے اوپر۔ اس کا تو سوال ہی کسی قابل نہیں ہے، اس کا تو وجود ہی کسی قابل نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ مقبوضہ کشمیر کے کتنے ضلع ہیں، اس کو تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کا یہ مطالبہ، وہ اصل میں سورج کی طرف منہ کر کے اس نے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بٹ صاحب یہ اوپر آنے والی ہے۔ شوکت میر ہماری امیدوں کا مرکز ہے، شوکت میر ہمارا ہیرو ہے، ہمارے دلوں کو چیریں، اندر سے شوکت میر نکلے گا، اس کی محبت نکلے گی۔ 31 ممبران ہیں آپ کی، تو ایک شوکت نواز میر ہیرو، 31 کی 31 ہمارے گلدستے کا گلدستہ ہے یہ، اور پوری ریاست اس کا حصہ ہے، لیڈ وہ کر رہا ہے، اس لیے اس کا نام آ رہا ہے۔ 31 کی 31 ہمارے سروں کے تاج۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اگر رمضان آ رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمارے تاجر جو ہے وہ مہنگائی اپنے روج پہ کر دیتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسیحی اور دیگر جو ان کے فیسٹیول آتے ہیں تو وہ 10 سے 15-20% وہ کم کر دیتے ہیں قیمتیں، اور سب کو رعایتی نرخوں میں ملتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو تاجر حضرات ہر طرح سے وہ کمائی کا اس کو اپنا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، جس میں کپڑا ہو، جس میں آٹا، چینی، چاول، دالیں اور دیگر جو آپ کی سبزی اور پھل فروٹ ہو۔ رمضان میں سب سے زیادہ ہر دسترخوان کی یہ زینت ہوتا ہے پھل فروٹ، لیکن وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو آپ بطور تاجر اس وقت کیا کنٹریبیوشن کریں گے، اور کیا ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار، اور ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کو ارزاں نرخوں پہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں؟ تو اس کے لیے آپ کوئی اپنے طور پہ کچھ کریں گے، یا ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، تاجر تو سارا سال تاجر ہے، وہ صرف رمضان میں تاجر نہیں ہوتا، وہ اپنے کسٹمر کو کسی صورت بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک میتھ ہے، چونکہ ڈیمانڈ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جو بندہ سال بھر میں 4 دفعہ گوشت کھاتا ہے، رمضان میں وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی 10 دفعہ گوشت لیا جائے۔ اب اس کی پیئنگ کیپیسٹی پہ جب بار آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ہے، تاجروں کے اندر کوئی اس طرح کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی کسی قسم کی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی کہاں پہ ہے؟ جن اداروں کا یہ کام ہے پرائسز کو کنٹرول کرنا، اور جو مجرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ڈاکو ہے، وہ ظالم ہے، اگر تاجروں کے روپ میں وہ کسی کو لوٹ رہا ہے۔ ایسے موقع پہ کہ جب رمضان آ رہا ہو
یہ کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہو تو ایک ریٹوں کو چیز بڑھانا، ہوتی ہے، ایک چیز ایسا ہے نہیں. رمضان میں اگر کسی چیز پہ مہنگائی پہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ گرفتار ہوتا ہے تو جو ان کو چھڑانے والے بھی تو شوکت نواز میر صاحب اور جو آپ کے صدور ہوتے ہیں جو ہر اس کے بازار کے جو صدر ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، انہی کی اس پہ وہ ان کو چھڑایا جاتا ہے. تو اس بار آپ یہ شوکت نواز میر صاحب کو یا دیگر جو صدور ہے، آپ بھی چونکہ ایک صدر ہے، تو آپ اگر کوئی اس طرح کے ذخیرہ اندوز یا کوئی اس طرح کے مہنگی اشیاء فروخت کرنے والا، آپ یہ بتا دیں گے لوگوں کو کہ ہم ان کو چھڑوانے کے لیے نہیں جائیں گے. سرکار کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو کوئی چھڑوا کے لے جائے. مت چھوڑیں ایسی کسی ڈاکو کو. آپ دکاندار کہہ رہے ہیں، میں تو ڈاکو کہہ رہا ہوں اس کو. ہم نہیں چھڑوائیں گے اس کو. اگر وہ مجرم پایا گیا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ کسی نے ذاتی طور پہ کوئی اپنے دشمنی نکالی ہے، بڑاس نکالی ہے، میرے خلاف کوئی کمپلین کر دے، وہ پچھلے سال والی بات اس کو کوئی یاد آ جائے، اس سے پچھلے سال والی اس کو کوئی بات یاد آئے، تو اس طرح تو بڑاس تو نہ نکالیں. اگر کوئی جینون کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا وہ مہنگائی کا موجب بن رہا ہے یا چیزوں کو مقرر ایک سے زیادہ کر رہا ہے، تو اس کو تو پکڑنا چاہیے. ہم بالکل اس کی حمایت نہیں کریں گے. اور ہم شوکت میر صاحب کا بھی ہاتھ پکڑیں گے. ہاں، ان کے لیے نہیں جائیں گے، قطعاً نہیں جائیں گے. بہت بہت شکریہ مسعودی صاحب، آپ کا کافی ٹائم ہم نے لیا. ناظرین، آپ نے مسعودی صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.